اب جنہوں نے حسین ابن علی کو یا اہل بیت کو قتل کیا تو لوگ کہتے ہیں جی کلمہ گوئی تھے نا، جی مسلمان ہی تھے نا، ایک نہ ایک دن جنت میں ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے. تو سر اس کے ساتھ یہ بھی بولا کریں کہ اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یا قتل نہ حق مومن کا معاف نہیں ہوگا یا شرک معاف نہیں ہوگا. تو دونوں چانسز ہیں، اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. اور اس کو سپورٹیو ایک روایت ہے ترمذی میں ہی، وہ اصول محدثین پر کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو اور حدیثیں بھی ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات جہنم میں جا رہی ہیں. اللہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل کے بدلے. یہ روایت کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو وہ حدیث ہے جو الموطا امام مالک میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی، کہ ایک قتل کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس قتل میں یہ پورا علاقہ کے سارے لوگ بھی شریک ہوتے میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. تو یہ حدیث ٹھیک ہے. بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے، متن اس کا درست ہوتا ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موقوفاً روایت اس کی ذرا مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ نسائی میں بھی ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا. یعنی وہ اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے آج انصاف دلا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. یعنی وہ مقتول کا اتنا حق ہے کہ وہ اپنے قاتل کو گھسیٹ کے لے جائے گا. اور اس کا ایک طریق جو سنن نسائی میں اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل پر ایک دوسرے کی معاونت مت کرو. یعنی خصوصاً حکمرانوں کو کہا گیا ہے کیونکہ حکمران ہی اپنے وسیع تر مفادات کے اندر دوسرے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ اختیار ہوتا ہے. یہ کتنا کریٹیکل ایشو ہے. اس طرح کی کئی ایک حدیثیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا سکتی ہیں. ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی آخری حج جو 9 ذوالحجہ کو ہوا اس سے اگلے دن منا میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا. بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں تمہاری جان، تمہاری مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے، حرمت والی ہے جس طرح کا آج کا یہ دن یوم النحر کا دن، یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. کتنا کریٹیکل ایشو ہے. تو اسلام احترام جان، احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ قوانین اسلام کے اندر ہیں. اس لیے قتل ناحق کے حوالے سے اتنی سخت احادیث موجود ہیں. ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اسے قتل کر دوں گا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. ظاہر ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا اس نے، لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، گلٹ تھا میرے اندر. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول اس طرح ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا.
آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آئے خیر. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں, لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں, اور پھر ہمیں وہ ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جی کم سے کم صحابی بھی جو ہے نا درجے والا, اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال جو انہوں نے اپنے ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کلندر نہیں پہنچ سکتا. تو جب اسامہ ابن زید جیسا جید صحابی وہ یہ کہہ رہا ہے, اس سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اس کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ بالکل, جب میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میں تو پھر بہت بڑا بزرگ ہوں. اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤں ہیں جناب, نہ بنتی ہے نہیں تو سب کہانیاں بنائیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا, یہ حضور ریپیٹ کرتے رہے, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا.